اما بعد باب ذکر اسلم و غفار و مزینۃ و جہینۃ و اشجع، باب ہے اسلم، غفار، مزینہ، جہینہ اور اشجع قبیلوں کے تذکرہ کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے سعد بن ابراہیم سے، وہ عبد الرحمن بن ہرمز سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش والانصار وجہینۃ ومزینۃ واسلم وغفار واشجع، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع موالیہ، میرے مددگار ہیں، میرے دوست ہیں۔ لیس لہم مولا دون اللہ ورسولہ، اور ان کے لیے اللہ اور اس کے سوا اور کوئی دوست نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن غریر الزہری نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب بن ابراہیم نے اپنے والد سے، وہ صالح سے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا نافع نے، ان عبداللہ اخبرہ، بے شک عبداللہ نے اسے خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا غفار غفر اللہ لہا واسلم سالمہ اللہ وعصیۃ عصت اللہ ورسولہ۔ غفار اللہ اس کو معاف کرے، اسلم اللہ اس کو باقی رکھے، عصیہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الوہاب نے الثقفی نے، وہ ایوب سے، وہ محمد سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا اسلم سالمہ اللہ وغفار غفر اللہ لہا، اسلم اللہ اس کو باقی رکھے، محفوظ رکھے، اور غفار اللہ اس کو معاف کر دے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قبیصہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن مہدی نے، وہ سفیان سے، وہ عبد الملک بن عمیر سے، وہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم ان کان جہینۃ و مزینۃ و اسلم و غفار، تم یہ بتلاؤ اگر جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار خیرا من بنی تمیم و بنی اسد و من بنی عبداللہ بن غطفان و من بنی عامر بن صعصع، یہ بہتر ہوں بنو تمیم سے، بنو اسد سے، بنو عبداللہ بن غطفان سے اور بنو عامر بن صعصع سے۔ فقال رجل خابوا و خسروا، ایک آدمی کہنے لگا ناکام ہو گئے اور خسارے میں چلے گئے۔ فقال هم خیر من بنی تمیم ومن بنی اسد ومن بنی عبداللہ بن غطفان من بنی عامر بن صعصع، آپ نے فرمایا وہ بہتر ہیں بنو تمیم سے، بنو اسد سے، بنو عبداللہ بن غطفان سے اور بنو عامر بن صعصع سے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا غندر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے محمد بن ابی یعقوب سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا عبد الرحمن بن ابی بکرہ کو اپنے والد سے ان الاقرع بن حابس، اقرع بن حابس قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بایعک سراق الحجیج من اسلم و غفار و مزینہ۔ اقرع بن حابس کہنے لگے کہ اللہ کے رسول حاجیوں کی چوریاں کرنے والے اسلم، غفار اور مزینہ آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ وَأَحْسِبُهُ جُحَيْنَةَ، راوی کہتا ہے کہ یہ مزینہ کی جگہ پر جہینہ ہے میرے خیال میں۔ ابن ابی یعقوب کو شک ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان کان اسلم وغفار ومزینۃ وَأَحْسِبُهُ جُحَيْنَةُ خَيْرًا مِّن بنی تمیم ومن بنی عامر وبنی واسد وغطفان، آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر یہ بنو تمیم اور بنو عامر، بنو اسد، بنو غطفان سے بہتر ہو جائیں تو خابوا و خسروا، وہ ناکام ہوئے اور خسارے میں گئے؟ قال نعم، وہ کہتا جی ہاں۔ قال والذی نفسی بیدہ انہم لا
اخیر منہم، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم میری جان جس کے ہاتھ میں، یہ ان سے بہتر ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ حماد سے، وہ ایوب سے، وہ محمد سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ کہا اسلم و غفار و شیء من مزینۃ و جہینہ، اسلم غفار اور کچھ مزینہ اور جہینہ، او قال شیء من جہینۃ او مزینہ، یا تقدیم و تاخیر ہے، خیر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہتر ہے، او قال یوم القیامہ، قیامت کے دن بہتر ہوں گے، من اسد و تمیم و حوازن و غطفان، اسد، تمیم، حوازن اور غطفان سے۔ ان تمام احادیث سے ایک امام بخاری کی مراد ہے اور ایک احادیث کی کچھ وضاحت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے، ایک تو یہ بتلانا کہ یہ قبائل سوائے دو قبیلوں کے ان میں سے سب کے سب بالاتفاق مضر قبیلے سے ہیں، اور مضر کون ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ایک تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ سب قبائل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ دوسری بات یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام کے اندر جو کوئی نیکی کے اندر سبقت لے جائے وہ دوسرے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہ جو 4 قبیلے تھے نا، بنو اسد، بنو غطفان، حوازن اور تمیم، یہ چاروں کے چاروں مضر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے پیچھے سے، اور یہ اچھے بھلے سر رسا گیر اور یہ بڑے یعنی کہ ڈنڈی پٹی والے لوگ تھے یہ، اور ان کے مقابلے میں جو اسلم تھا، جہینہ تھا، مزینہ تھا، غفار تھے، یہ 4 قبیلے ان کے مقابلے میں کچھ کمزور تھے، اور ان قبیلوں کے اندر کچھ کمزوریاں ایسی بھی تھی کہ حاجی جب جاتے تو اس کی چوریاں کر لیتے، جس طرح غفار قبیلہ، یہ ابو ذر غفاری کا قبیلہ ہے۔ ان میں سب سے پہلے ابو ذر غفاری مسلمان ہوئے، اس کے بعد ان کے بھائی انیس غفاری مسلمان ہوئے، پھر یہ ساری قوم مسلمان ہوئی۔ اور یہ جو 4 قبیلے تھے نا جن کا میں نے بعد میں ذکر کیا، یہ پہلے قبیلوں سے کم تر تھے، لیکن ایسا ہوا کہ جب اسلام آیا تو یہ چاروں کے چاروں قبیلے بغیر لڑائی کیے، بغیر قید ہوئے، بغیر کسی جبر کے آرام سے مسلمان ہو گئے۔ کون؟ اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ۔ اب عرب کے جو قبائل ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ اگرچہ یہ سب پیچھے سے قوم ایک ہے، لیکن ان کا شریکہ، ان کی مخالفتیں، ان کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ اقرا بن حابس سردار آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اب تو جو چور ہیں نا حاجیوں کے وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی طنزاً بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا تم طنز کر رہے ہو وہ اسلم، غفار، مزینہ، جہینہ تمہارے ان قبیلوں سے بہتر ہیں جو تمیم، اسد، غطفان اور حوازن ہیں، حالانکہ جاہلیت میں الٹ تھا۔ آپ نے فرمایا اب یہ بہتر ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگے کہ خواب و خاسر، یہ تو ناکام لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ بتلاؤ جو پہلے مسلمان ہو جائیں، جو اللہ کے ہاں بہتر ہوں، وہ ناکام ہوتے ہیں؟ یعنی کہ دوسری بات جو یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری کہ خالی نسب ہی انسان کو اوپر نہیں کرتا، بلکہ انسان کو اوپر کرنے والی چیز اسلام کے اندر اور نیکی کے اندر سبقت ہوتی ہے۔ جو بندہ نیکی کی طرف جلدی کرے وہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو نیکی میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے۔ اور اب ان حدیث کی کچھ وضاحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار، اشجع ان قبیلوں کو کہا کہ یہ میرے مددگار ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان ہوئے، کسی طرح کی اللہ کے رسول سے جنگ نہیں کی، آپ نے ان کو اپنا مددگار کہا، کیونکہ مولا کا لفظ عربی زبان میں کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا من کنت مولاہ فعلی مولاہ،
پہلا تو اس کو بہت سارے محدثین اس کو صحیح سمجھتے ہی نہیں اس حدیث کو، لیکن اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو اس حدیث کے اندر مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی دوست، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، یہ معنی ہے اس کا۔ یہاں پر مولا کا معنی مددگار ہے کہ یہ میرے مددگار ہیں، انہوں نے میری مدد کی ہے، اور دوست بھی معنی کیا جا سکتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کا اب کوئی دوست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غفار کے لیے مغفرت کی دعا کی، آپ نے فرمایا غفار غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ چوریاں کیا کرتے تھے جاہلیت میں، اور ان کے اوپر ایک آر تھی، ملامت تھی ان کے اوپر۔ آپ نے دعا کی، اس دعا کی وجہ سے لوگوں کے منہوں پر جو ان کے بارے میں کہاوت مشہور تھی غفار چور ہوتے ہیں، وہ ختم ہو گئی۔ جس طرح ہماری کئی قوموں کے بارے میں کہاوت مشہور ہوتی ہے، فلانی قوم ایسی ہوتی ہے، فلانی قوم ایسی ہوتی ہے، غفار کے بارے میں مشہور تھا یہ حاجیوں کے چور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اسلام لانا اتنا اچھا لگا، آپ نے اللہ سے دعا کی غفر اللہ لہا۔ یہ دعا بھی ہے جو انشاء کے معنی میں ہے، اور خبر بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسیہ، آپ نے فرمایا وَأُسَيَّةُ، یہ ایک قبیلہ ہے، عصت اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور یہ اسیہ وہی قبیلہ ہے کہ جو 70 قاریوں کو لے گیا تھا اور انہوں نے جا کر ان کو شہید کر دیا تھا، یہ وہ ہے اسیہ۔ اور یہ وہی قبیلہ کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک قنوت کرتے رہے نمازوں کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اقرا بن حابس کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، تو آپ نے اقرا بن حابس کو یہ کہا کہ واللہ یہ اللہ کے ہاں بہتر ہے، اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ یعنی بعض دفعہ دنیا کی نظروں میں بہتر کوئی اور ہوتا ہے، اصل بہتر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں بہتر ہو جائیں، ہم قیامت کے دن بہتر ہو جائیں۔ دنیا داروں کی نظروں میں آپ اگر بہتر نہیں بھی، اللہ کے ہاں اگر آپ پاک ہیں تو آپ کے لیے کوئی آر اور ملامت نہیں ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی نظروں میں بڑے اچھے ہیں، بڑے معزز ہیں، اور آپ کی تنہائیاں اور آپ کے نجی معاملات اور آپ کے جو ذاتیات ہے وہ انتہائی کبھی ہے، تو آپ اللہ کے ہاں بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ بہتر ہے ان سے۔ باب ذکر قحطان، یہ باب ہے قحطان کے تذکرے کے بارے میں۔ قحطان کے بارے میں ہم بات پیچھے کر چکے کہ عرب کے تمام قبائل 2 بندوں سے جا کے ملتے ہیں، ایک عدنان اور ایک قحطان۔ عدنان بالاتفاق اسماعیل کی اولاد ہے، اور قحطان کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن امام بخاری کے نزدیک راجح یہ ہے کہ قحطان بھی اسماعیل کی اولاد ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سلیمان بن بلال نے، ثور بن زید سے، وہ ابو الغیث سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قحطان قبیلے سے ایک بندہ نکلے گا، وہ لوگوں کو اپنی لاٹھی سے آنکے گا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بادشاہ ہوگا جو قحطان قبیلہ، قحطان یمن کا قبیلہ ہے، یہ یمنی ہوگا بادشاہ۔ اس کا نام امام قرطبی کہتے ہیں، ابن حجر نے بھی فتح الباری میں ذکر کیا، اس کا نام جہجہ ہوگا، جہجہ۔ اور یہ جو قحطانی ہے یہ کب آئے گا، اس سلسلے میں فتح الباری میں ابن حجر ایک تابعی کا قول لے کر آئے ہیں جس کو نعیم بن حماد نے الفتن کے اندر ذکر کیا، اور اس کی سند کو ابن حجر نے حسن قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ مہدی کے بعد آئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا۔ پھر اس پر سوال ہوتا ہے کہ مہدی کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو ایک ہے، تو عیسیٰ کے ہوتے ہوئے یہ بندہ بادشاہ ساری دنیا کا کیسے بنے گا؟
اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنا نائب رکھیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بادشاہ بنے گا، اور 20 سال تک پوری دنیا کے اندر یہ بادشاہی کرے گا۔ یعنی کہ یہ ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا، یہ ہونا ہے قیامت کے قریب۔ 20 سال یہ بادشاہی کرے گا، اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مہدی کے طریقے پر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا، یعنی نیک بادشاہ ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے یسوق الناس بعصاہ، اپنی لاٹھی کے ساتھ لوگوں کو آگے لگائے گا، اس کا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اس کے نزدیک تمام لوگ ایسے ہوں گے جیسے چرواہے کے آگے بھیڑ بکریاں۔ چرواہا ایک ڈنڈا پکڑ کے سینکڑوں بکریوں کو آگے لگا دیتا ہے، ایک چرواہا۔ اس کا معنی یہ ہوگا اس وقت جتنے لوگ ہوں گے وہ سب اس کے آگے ایسے ڈرتے ہوں گے جیسے بکریاں چرواہے کے آگے، یعنی کسی کو جرأت نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ قحطان میں سے ہوگا۔ یہ بھی ذکر کرنے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ قحطان قبیلے کے لیے یہ بھی ایک شرف ہے، اور امام بخاری کے نزدیک قحطان اسماعیل کی اولاد ہے، گویا کہ یہ شرف بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جاتا ہے کہ آخر کے اندر ایک عالمی بادشاہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3512 سے لے کر 3517۔